اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا کربلا کی طرف روانگی کا واقعہ۔ امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کا خط کوفہ سے مکہ مکرمہ پہنچ چکا تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ اکرام سے مشورہ فرما رہے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن زبیر، جابر، عمر بن عاص اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ کئی اجلاء صحابہ کوفہ جانے سے رک رہے تھے اور عرض کر رہے تھے کہ کوفہ والوں کی بدعہدی مشہور ہے، وہ آپ سے کبھی وفا نہیں کریں گے۔ آپ نے فرمایا، میں سب جانتا ہوں، مگر اس سفر میں ایک زبردست راز ہے، اور وہ یہ ہے کہ میں نے اپنے والد سے سنا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ایک بکری مکہ میں ذبح ہوگی اور اس کے ذبح ہونے سے کعبۃ اللہ کی بے حرمتی ہوگی۔ اس دن سے ڈر رہا ہوں کہ وہ میں ہی نہ بن جاؤں۔ نیز آپ کوفہ سے امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی لکھ دیا ہے کہ جلدی تشریف لائیں، حالات ٹھیک ہیں۔ چنانچہ آپ نے رخت سفر باندھا، منزلیں طے ہوتی گئیں۔ یہ مختصر سا قافلہ کوفہ کی طرف رواں دواں تھا۔ مقام شقوق پر آپ کو امام مسلم کی شہادت کی خبر ملی تو آپ غمزدہ ہو گئے اور ساتھ آپ نے فرمایا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس سفر میں امام حسین کے ساتھ حضرت امام مسلم کی ایک صاحبزادی بھی تھی جس کی عمر 18 سال تھی۔ آج آپ دیر تک اس کا منہ تکتے رہے اور نہایت پیار فرماتے رہے۔ بار بار اپنا دست اقدس اس کے سر پر رکھتے صاحبزادی نے عرض کیا، حضور آج آپ مجھے اس طرح پیار فرما رہے ہیں جیسے یتیمیوں سے کیا جاتا ہے، کیا ابا جان شہید ہو گئے ہیں؟ یہ جملہ سن کر امام حسین علیہ السلام کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو آ گئے اور فرمایا، بیٹی صبر کرو اور تم مجھے اپنا باپ سمجھو۔ امام مسلم کی شہادت کی خبر ملنے پر آپ نے فرمایا، جو جانا چاہے جا سکتا ہے، مگر امام مسلم کے بھائیوں نے کہا، ہم ضرور بدلہ لیں گے، ہم یزید کی فوجیوں کا مقابلہ کریں گے۔ بھائی کے قتل کی خبر سن کر واپس جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ المختصر، آپ سفر فرماتے ہوئے ایک مقام پر پہنچے تو آپ کا گھوڑا رک گیا۔ آپ نے ہر چند کوشش کی مگر گھوڑا آگے جانے کا نام ہی نہیں لیتا تھا۔ آپ نے دریافت فرمایا، یہ کون سی جگہ ہے؟ عرض کیا گیا، اس کو ماریا کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، کوئی اور نام بھی ہے؟ عرض کیا گیا، اسے کربلا بھی کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اللہ اکبر، ارض کربلا یہی وہ مقام ہے جس کی مجھے بشارت دی گئی تھی۔ اس میدان میں پہنچنے سے پہلے جب راستے میں حر بن یزید ریاحی لشکر لے کر آپ کے سامنے آیا تو نماز ظہر کے بعد امام حسین علیہ السلام نے اس سفر کی پہلی تقریر شروع کی۔ فرمایا، لوگو، میں خود نہیں آیا، مجھے تمہارے خطوط اور قاصد لائے ہیں۔ تم نے کہا تھا کہ ہمارا کوئی امام نہیں، آپ آئیے، آپ کے ذریعہ خدا ہمیں سیدھی راہ پر لگا دے۔ لوگو، اگر تم خدا سے ڈرو اور حقدار کا حق پہنچاؤ تو یہ خدا کی رضا کو موجب ہوگا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے محرمات الہیہ کو حلال کرنے والے، خدا کے عہد کو توڑنے والے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخالف اور خدا کے بندوں پر زیادتی کرنے والے بادشاہ کو دیکھا، اس کو قولاً یا عملاً غیرت نہ آئی تو خدا کو حق ہے کہ وہ اس کو دوزخ میں داخل کرے گا۔ لوگو، خبردار ہو جاؤ، اس نے شیطان کی اطاعت اختیار کی ہے اور رحمان کی اطاعت چھوڑ دی ہے، ملک میں فساد پھیلایا ہے، حدود الہیہ کو معطل کر دیا ہے، خدا کے حرام کو حلال
اور حلال کو حرام کر رکھا ہے، اس لیے مجھے غیرت آنے کا زیادہ حق ہے۔ میں علی اور بنت رسول کا بیٹا حسین ہوں۔ میری ذات تم لوگوں کے لیے نمونہ ہے۔ اگر تم عہد توڑ کر میری بیعت کا حلقہ اپنی گردن سے نکال ڈالو گے تو مجھے اپنی جان کی قسم یہ بھی تم سے بعید نہیں۔ جو عہد شکنی کرتا ہے وہ گویا اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے۔ عن قریب خدا مجھ کو تمہاری امداد سے بے نیاز کر دے گا۔ حور نے کہا، اگر آپ ہمارے ساتھ جنگ کریں گے تو قتل ہو جائیں گے۔ آپ نے فرمایا، میں بڑھتا جاؤں گا، کیونکہ ایک جوان کے لیے موت کوئی عار نہیں جب اس کا ارادہ نیک ہو اور وہ سچا مسلمان ہو۔ جب آپ کا گھوڑا عرض نینوا کے میدان کربلا میں رک گیا تو خیمے لگا دیے گئے۔ یہ 2 محرم الحرام کا واقعہ ہے۔ 3 محرم کو ابن سعد فوج لے کر کربلا برپا کرنے کے لیے آ گیا۔ امام علی مکعب نے اس کو بلا کر آخرت کے لیے عذاب سے ڈرایا اور دنیا کی بے ثباتی یاد دلائی۔ وہ دیر تک آپ کی باتیں سنتا رہا، مگر حکومت کے لالچ نے آنکھوں پر پردہ ڈال رکھا تھا۔ انعام و اکرام کی ہوس نے دل سیاہ کر دیا تھا۔ کہنے لگا، یہ سب ٹھیک ہے، مگر کوفہ میں میری بڑی جائیداد ہے۔ اگر میں آپ کے خلاف اقدام نہ کروں تو ابن زیاد سب ضابط کر لے گا۔ آپ نے فرمایا، یہ دنیا چند روز ہے۔ دنیا کی دولت کے لیے حق سے کیوں ٹکراتا ہے؟ مگر اس کے دل پر کوئی اثر نہ ہوا۔ اسی طرح ہر روز حسین سے ملاقات کر رہا ہے۔ ابن زیاد نے عمرو بن سعد کو لکھا کہ میں نے تجھے اس لیے نہیں بھیجا کہ تو ڈھیل دیتا جاؤ اور حسین کی طرف سے وکیل بن کر اس کی سلامتی چاہو۔ تم حسین اور اس کے ساتھیوں کو میرا حکم ماننے کے لیے کہو۔ اگر مان جائیں تو ہمارے پاس بھیج دو، ورنہ فوراً حملہ کر دو۔ اگر یہ کام تم سے نہ ہو سکے تو فوج شمر کو دے دو، وہ خود میرے آرڈر کی تکمیل کرے گا۔ اسی طرح ہر روز ہر کام آپ کے آگے آتا گیا۔ شمر خیموں کے پاس آیا، عباس اور ان کے بھائیوں سے کہا، چونکہ میں تمہارا ماموں ہوں اس لیے ازراء قرابت میں تمہیں امان دیتا ہوں۔ انہوں نے جواب میں کہا کہ ہم تجھ پر اور تیری امان پر لعنت بھیجتے ہیں۔ اگر تجھے حق قرابت ملحوظ ہوتا تو ہمیں ایمان دیتا اور ابن رسول کو نہ دیتا۔ اسی طرح امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ابن سعد کے سامنے 3 باتیں پیش فرمائیں۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے سرحدات پر جانے دو، دوسرا یہ کہ یزید کے پاس پہنچنے دو تاکہ اس سے براہ راست بات چیت کر سکوں، تیسرا یہ کہ مجھے واپس حجاز جانے دو۔ ان 3 باتوں میں سے کوئی بات بھی انہوں نے قبول نہ کی اور برابر یزید کی بیعت کا مطالبہ کرتا رہا۔ اسی طرح آپ کو ہمارا یہ واقعہ دلچسپ لگا ہو تو ہمارے چینل کرن اسلامک آفیشیل کو سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ۔